سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من فارق الدنیا علی الاخلاص للہ وحدہ لا شریک لہ واقام الصلاة وآت الزکاة فقد فارقها واللہ عنہ راض، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ: اخلص دینک یکفک العمل القلیل، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں، اور کثرت سے استعمال کرنے کی وجہ سے ان کی حقیقت ذہنوں سے اور نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ انہی الفاظ میں سے ایک لفظ اخلاص ہے اور مخلص ہونا ہے۔ معمولی باتوں پر ہم ایک دوسرے کو اخلاص کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا یہ ساتھی، ہمارا یہ دوست بہت مخلص ہے۔ جب دیکھیے کسی کے بارے میں اچھی رائے ظاہر کرتے وقت پہلا جملہ جو اس کی زبان سے نکلتا ہے، ہمارا یہ ساتھی بہت مخلص ہے۔ حالانکہ اخلاص وہ دولت ہے جو سب سے آخر میں ملتی ہے۔ ایمان کے بعد، اعمال صالحہ کے بعد پھر کہیں جا کر اخلاص کی دولت ملتی ہے، کیونکہ ایمان سے جب اخلاص نکل جاتا ہے تو وہ نفاق بن جاتا ہے، اور عمل سے جب اخلاص نکلتا ہے تو وہ ریا بن جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ اعمال کی کثرت کی بنیاد پر نہیں ملتا، اخلاص کی بنیاد پر ملتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، وہ تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اس دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہو۔ ناکام وہ انسان ہوتا ہے جو دنیا اس حالت میں چھوڑے کہ اس کا پروردگار اس سے ناراض ہو۔ باقی دنیا میں اس نے کیا حاصل کیا، کیا کمایا، کیا پایا، کیا کھویا، اس پر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے۔
آخرت میں وہی کامیاب ہوگا جو اس دنیا سے اس حالت میں جا رہا ہے کہ پروردگار اس سے راضی ہے، اور جس نے اس دنیا میں سب کچھ کیا ہو لیکن دنیا چھوڑتے وقت پروردگار اس سے ناراض ہو تو وہ کامیاب نہیں، ناکام ہے۔ اور یہ اللہ کی رضا ملتی ہے اخلاص کی بنیاد پر۔ اگر صرف ایمان ہو، اخلاص نہ ہو تو اس سے اللہ کی رضا نہیں ملتی۔ اعمال بہت زیادہ ہوں، ان اعمال میں اخلاص نہ ہو تو اللہ کی رضا نہیں ملتی۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی صرف ایک چیز ہے، وہ ہے اخلاص۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام ہم کریں اس میں ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد اس سے نہ ہو، اس میں کوئی اور نیت شامل نہ ہو۔ یہ ہے اخلاص۔ نماز پڑھیں تو مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، نمازی ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا نہ ہو۔ علم حاصل کریں تو اس سے مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو۔ عالم بن جانا اور عالم بن کر کے اپنا نام پیدا کرنا دل و دماغ کے کسی گوشے میں یہ خیال نہ ہو۔ آپ چلے لگائیں، 40 دن لگائیں، اس میں نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی ہو۔ آپ 40 دن لگانے والے بن جائیں، سال لگانے والے بن جائیں، پرانے ساتھی بن جائیں، آپ یہ کہلانے لگیں، یہ مقصد نہ ہو۔ کوئی قاری بن جائے تو اس سے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کرنے سے اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، یہ مقصد نہ ہو کہ میں نے مسجد بنا دی تو لوگ میری تعریف کریں گے کہ فلاں صاحب نے اکیلے پوری مسجد بنا دی، فلاں صاحب نے اکیلے پورا مدرسہ بنا دیا، اور فلاں صاحب نے یہ کام اکیلے کر دیا۔ صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کام کیا جائے، یہ ہے اخلاص، اور یہی سب سے قیمتی شے ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ ایمان میں بھی اخلاص نہ ہو تو ایمان بے معنی چیز ہے۔ ایمان سے اخلاص نکلتا ہے تو وہ نفاق بنتا ہے، اور اعمال سے اخلاص نکلتا ہے تو وہ ریاکاری اور دکھاوا بنتا ہے۔ اور یہ دولت بہت بعد میں حاصل ہوتی ہے۔ ایمان حاصل ہوتا ہے، اعمال حاصل ہوتے ہیں، ذکر اور اذکار کی پابندی ہوتی ہے، تسبیحات کی پابندی ہوتی ہے، لیکن اخلاص آتے آتے آتا ہے، آخری درجے میں آتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جس کو دیکھا کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، بڑا مخلص بندہ ہے، یعنی اسے کوئی اور سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے سب سے پہلے اس کے مخلص ہونے کا سرٹیفکیٹ ہم دیتے ہیں۔ یہ ہماری ناواقفیت کی وجہ سے ہے کہ ہم سمجھتے نہیں کہ اخلاص کتنی بڑی دولت ہے۔ آپ یاد رکھیے، صحابہ کرام کو جو یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ اعمال کی کثرت کی وجہ سے نہیں ملا ہے، نمازوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں ملا ہے، ذکر اور اذکار کی کثرت کی وجہ سے نہیں ملا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو اس امت کے اندر بہت سے ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں جس کی نمازیں اگر گنی جائیں تو وہ صحابہ کی نمازوں سے زیادہ ہو جائیں گی، جن کے صدقات کی مقدار اگر دیکھی جائے تو صحابہ کے صدقات کی مقدار سے زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن اس امت کے اولیاء اللہ
غوث اور ابدال کو اگر عمر نوح بھی مل جائے، قیامت تک کی عمر مل جائے، اور اپنی عمر کا ایک ایک لمحہ وہ اللہ کے لیے خرچ کر دیں، تب بھی وہ صحابہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ خصوصیت کیا تھی صحابہ کی؟ اخلاص۔ وہ اخلاص کے اتنے اعلیٰ مقام پر تھے کہ کسی دوسرے امتی کے لیے اس مقام تک پہنچنا ممکن ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی وحد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، کئی میل لمبا، کئی میل چوڑا اور کئی 100 میٹر اونچا یہ وحد پہاڑ، اندازہ لگائیں کہ اس کا وزن کیا ہوگا۔ وحد پہاڑ کے وزن کے برابر اگر کوئی تم میں سے سونا خرچ کرے، اور میرے صحابہ ایک مد یا نصف، ایک سا یا نصف سا جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تب بھی میرے صحابہ بڑھ جائیں گے۔ یہ بڑھنا کس بنیاد پر ہے؟ اخلاص کی بنیاد پر ہے، کہ صحابہ جس اخلاص سے، جس نیت سے کام کرتے تھے، وہ انہی کا مقام تھا، انہی کا مرتبہ تھا۔ اس بنیاد پر اللہ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا، اور اسی بنیاد پر اللہ نے ان کو اس دنیا ہی میں اپنی رضامندی کا پروانہ عطا فرمایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کا اخلاص اتنا بڑھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کھلی ہوئی لغزشوں کو درگزر فرماتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کسی بھی حکومت کے راز کو فاش کرنا، ہر حکومت اسے بغاوت سمجھتی ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہوتا ہے آج کی اس مہذب کہلائی جانے والی دنیا میں بھی، کہ سب کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن حکومت کے خفیہ رازوں کو افشا کرنا، ان کو ظاہر کرنا اور دشمنوں تک اسے پہنچانا، یہ جرم معاف نہیں۔ آج کی اس مہذب کہلائی جانے والی دنیا میں بھی یہی ضابطہ ہے، ہر جگہ پوری دنیا میں۔ لیکن یہ ایک واقعہ مدینے میں بھی پیش آیا تھا۔ سن 8 ہجری میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ فرما لیا، تو آپ نے اس کا اہتمام فرمایا کہ مدینے سے کوئی خبر مکہ نہ پہنچنے پائے، اور ہمارے مکہ پہنچنے سے پہلے مکہ والوں کو خبر نہ ہونے پائے، ہم اچانک مکہ کے اوپر چڑھائی کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا، اس کی تدبیریں کی، اور اس کی تدبیر یہ کی کہ جب مکہ کی طرف جانے کا ارادہ ہوا تو صحابہ کرام کی ایک ٹیم کو دوسرے رخ پر بھیجا، تاکہ سمجھنے والے یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اس سمت میں سفر کرنے کا ہے اور اس سمت میں جانے کا ہے۔ اور ان صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے جہاں جانے کا حکم دیا تھا، جب وہ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر وہ حضرات بھی آ کر شامل ہو گئے، اور اللہ سے آپ نے دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ مکہ والوں تک کوئی خبر پہنچنے سے روک دے۔ آپ اس طرف اتنا اہتمام فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت حاطب ابن بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مکہ کے سرداروں کے نام ایک خط لکھا،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کی ان کو اطلاع دی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، اور یہ خط ایک عورت کے حوالے کیا اور اس سے کہا کہ یہ مکہ کے سرداروں تک پہنچا دے۔ وہ عورت یہ خط لے کر کے مدینے سے نکلی اور اس نے وہ خط کہیں کپڑے وغیرہ میں نہیں چھپایا، اپنے بالوں کا جوڑا باندھا اور اسی کے اندر اس نے وہ خط چھپا لیا۔ یہ روانہ ہوتی ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دیتے ہیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں چند صحابہ کرام کو بلا کر حکم دیا کہ نکلو اور چلتے جاؤ مقام روضہ خاخ پر تم کو اونٹ پر سوار جاتی ہوئی ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے آؤ۔ یہ حضرات نکلے اور ٹھیک اسی مقام پر جس کی نشاندہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اس عورت کو جا لیا، اس سے خط مانگا، اس نے انکار کیا۔ اس کے سامان کی تلاشی لی، سامان میں خط نہیں تھا تو ملتا کہاں سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی، یا تو تم خط ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہاری جامہ تلاشی لیں گے۔ جب وہ عورت سمجھ گئی کہ یہ لوگ کسی بھی صورت نہیں مانیں گے تو اس نے اپنے بالوں کے اندر سے وہ خط نکال کر حوالے کیا۔ وہ خط مدینہ لایا گیا اور جب وہ خط پڑھا گیا تو وہ خط حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکلا۔ اتنا بڑا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے اہتمام فرما رہے ہیں کہ مکہ والوں کو خبر نہ ہونے پائے۔ سخت تاکیدی حکم آپ نے دے رکھا ہے، اللہ سے دعائیں کی ہیں، اور ایک صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو فاش کر رہے ہیں اور دشمن کو اطلاع دے رہے ہیں۔ دشمن اطلاع پا کر کے گھات بھی لگا سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، کسی خفیہ مقام پر حملہ بھی کر سکتا ہے، اسلامی لشکر کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بڑا خطرناک کام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، وہ آئے۔ ایسے موقع پر اشداء علی الکفار کا جو نمونہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر موقع پر پیش کیا تھا، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول حکم دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میری بات سن لیجیے، نہ میں منافق ہوا ہوں اور نہ میری حالت میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ اس خط لکھنے کی بس ایک وجہ ہے، مجھے یقین ہے کہ اس مرتبہ مکہ فتح ہو کر رہے گا اور مکہ والے آپ کا راستہ نہیں روک سکیں گے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو دوسرے مہاجر ساتھی ہیں ان کے خاندان کے لوگ ہیں، وہاں ان کے قرابت دار اور رشتہ دار ہیں، لہذا ان کے گھر والے جو مکہ میں ہیں، حملہ ہونے کی صورت میں وہ ان کے گھر والوں کی حفاظت ان کے رشتہ دار کریں گے۔ میرے گھر والے مکہ میں ہیں لیکن میرا کوئی قرابت دار نہیں، میرا کوئی وہاں خاندان نہیں۔ میں نے یہ سوچا کہ میں مکہ والوں کے اوپر ایک احسان کر دوں تاکہ اس کی وجہ سے وہ میرے بچوں کی اور میرے اہل و عیال کی حفاظت فرمائیں اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ لیکن اس یقین کے ساتھ میں نے یہ خط لکھا کہ اس اطلاع سے اے اللہ کے رسول آپ کو اور مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔
ادھر یہ صفائی دے رہے ہیں اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول حکم دیجئے مار دوں اس منافق کی گردن. آپ نے جب یہ سنا تو صحابہ سے ارشاد فرمایا حاتب غزوہ بدر میں شریک ہو چکے ہیں اور بدر میں شریک ہونے والوں سے شاید اللہ نے یہ کہہ دیا ہے اعملوا ما شئتم، تمہارا جو جی چاہے کرو، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے. یہ کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کے عذر کو قبول فرما لیا. یہ اخلاص تھا، مخلص تھے. تو اخلاص اتنی بڑی دولت ہے اور یہ بہت بعد میں حاصل ہوتی ہے، سب سے آخر میں حاصل ہوتی ہے. اور سب سے قیمتی ہیرا یہ اخلاص ہی ہے. اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول فرماتے ہیں اور کسی عمل کو رد فرماتے ہیں. میں نے جو حدیث پڑھی، پہلی حدیث پڑھی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فارق الدنیا علی الاخلاص للہ، جس نے دنیا کو چھوڑا اور وہ اللہ کے لیے مخلص رہا، اس نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ دی، تو فرمایا فارقہا واللہ عنہ راضٍ، اس نے دنیا اس حالت میں چھوڑی کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور اللہ جس سے راضی ہے آخرت اسی کی ہے، آخرت کی کامیابی اسی کے لیے ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں نے تلاوت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کا قاضی اور حاکم بنا کر روانہ فرمایا تو چلتے چلتے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے. تو آپ نے اس موقع پر جو نصیحتیں فرمائی ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی اخلص دینک یکفک العمل القلیل، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، تمہارے لیے تھوڑا عمل کافی ہو جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اصل چیز اخلاص سے. اور اخلاص کتنی بڑی چیز ہے. دیکھیے ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت اس کا اخلاص ہوتا ہے. اخلاص مومن کو وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ دنیا کی ساری طاقتوں سے لوہا لے سکتا ہے اور ان کا مقابلہ کر سکتا ہے. تمام شیطانی طاقتیں اللہ کے مخلص بندوں کے سامنے مکڑی کے جالے کی طرح بکھر جاتی، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. دنیا مخلص کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اخلاص والے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ابھی چند دن پہلے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں حضرت مولانا سید اسجد مدنی، میری گفتگو ہوئی فون پر. انہوں نے مجھے حضرت شیخ الاسلام کا ایک واقعہ سنایا. انگریزوں کا دور تھا اور انگریزوں سے لڑائی اس ملک کی آزادی کے لیے لڑی جا رہی تھی. اس زمانے میں ہمارے جتنے اکابر تھے جو جنگ آزادی میں حصہ لے رہے تھے ان کی ایک بڑی تعداد دلی میں تھی، اور وہ تمام حضرات دلی کی جامع مسجد میں
24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اکٹھے ہوتے تھے اور آپس میں رائے مشورہ کرتے تھے۔ اس وقت جو موجودہ ابھی شاہی امام ہیں، ان کے دادا امام تھے، ان کا نام بھی احمد ہے اور ان کے دادا کا نام بھی احمد تھا۔ یہ احمد، ان کے باپ کا نام عبداللہ اور ان کے باپ کا نام احمد تھا۔ بڑے متقی پرہیزگار عالم دین تھے، اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ نماز خود پڑھاتے تھے۔ بڑے سے بڑا عالم آ جائے، محدث آ جائے، مفسر آ جائے، وہ مصلی پر کسی کو آگے نہیں بڑھاتے تھے، خود نماز پڑھاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت شیخ الاسلام دلی کی جامع مسجد میں تشریف لے آئے، مغرب کا وقت تھا۔ جب اذان ہو گئی اور صفیں درست ہونے لگی تو شاہی امام نے حضرت شیخ الاسلام سے درخواست کی کہ حضرت آپ نماز پڑھا دیجیے۔ حضرت نے انکار کیا، لیکن وہ مصر ہو گئے اور ان کے اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی شیخ الاسلام مصلی کی طرف بڑھ گئے اور مغرب کی نماز پڑھائی۔ خلاف معمول ایک واقعہ ہوا، نماز ہو گئی تو ہمارے تمام بڑے علماء جو اس موقع پر جامع مسجد میں جمع ہوا کرتے تھے، وہ امام صاحب کے حجرے میں بیٹھے تھے۔ امام صاحب نماز سے فارغ ہو کر کے حجرے میں آئے اور سب کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ شاید تم لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہو کہ آج میں نے مولانا حسین احمد کو مصلی پر کیوں بڑھایا؟ سب نے کہا بالکل، آج تک آپ نے کسی کو مصلی پر جانے نہیں دیا اور آج آپ نے اصرار کر کے شیخ الاسلام کو مصلی پر بڑھایا۔ ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا۔ فرمایا اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ وائسرائے نے، انگریزوں کا جو بڑا حاکم، اس نے میرے پاس ایک پیغام بھیجا کہ ہندوستان کے بڑے علماء میں یہ جتنے ہیں، آپ سب سے رابطہ قائم کیجئے، ملاقات کیجئے، جو جنگ آزادی میں حصہ لے رہے ہیں، اور ان سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کیجئے کہ اس جنگ آزادی سے ان کی نیت کیا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے، اس سے وہ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جن لوگوں کی نشاندہی کی تھی سب سے ملاقات کی، سب کے اندر کسی نہ کسی درجے میں اخلاص، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں اپنے کسی ذاتی فائدے کی طرف نظر بھی تھی۔ بھئی ملک آزاد ہو جائے گا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ آخر میں مولانا حسین احمد مدنی سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میرا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ میں یہ سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور کوئی مقصد نہیں میرا اس سے۔ مدینہ چھوڑ کر میں اسی لیے آیا ہوں، روضہ اقدس چھوڑ کر اسی لیے آیا ہوں۔ کہنے لگے اس وائسرائے کا مقصد کچھ اور نہیں تھا، صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ ان حضرات کے دلوں میں، ان کے دل کے کسی خانے میں کوئی اور چیز تو نہیں ہے۔ تو جب اس کو میں نے بتایا تو اس نے کہا حسین احمد کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، ایسے اگر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ جائیں تو ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن حسین احمد اکیلا ایک ایسا آدمی، ہم اس ایک آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب اخلاص آتا ہے تو بندے کے اندر اتنی طاقت آتی ہے۔
اس لیے اخلاص کوئی معمولی چیز نہیں، اتنی ہلکی پھلکی چیز نہیں کہ جس کو چاہے کہہ دیں یہ مخلص ہے، بڑا مخلص ہے، ہمارا بڑا مخلص بھائی ہے۔ سب سے آخر میں اخلاص آتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام کی وفات کے بعد ہندوستان کے اکابر علماء نے، محدثین نے اپنے اپنے تاثرات لکھے۔ کسی نے آپ کے محدث ہونے کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا، کسی نے مفسر ہونے کو، اور کسی نے آپ کے ولی اللہ ہونے کے مقام کو بیان کیا، لیکن مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے مولانا کے جس وصف خاص کو خاص طور سے نمایاں کیا وہ آپ کا اخلاص تھا۔ یہاں تک فرمایا کہ مولانا حسین احمد جب دارالعلوم دیوبند کی مسند درس پر بیٹھ کر بخاری کا درس دیتے ہیں اس وقت بھی وہ مخلص ہوتے ہیں۔ جب وہ تہجد کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تب بھی مخلص ہوتے ہیں۔ جب اپنے مریدوں کے درمیان تزکیہ اور احسان کی صفت بانٹنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس وقت بھی مخلص ہوتے ہیں، اور جب کسی سیاسی اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے تقریر کرتے ہیں اس وقت بھی وہ اتنے ہی مخلص ہوتے ہیں۔ اور یہ دولت خال خال لوگوں کو ملتی ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ تعالی مقام اور مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بار بار یہ تنبیہ کی گئی کہ جو بھی عمل ہم کریں اس میں یہ دیکھیں کہ اس کام کو کرتے وقت ہماری نیت کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے۔ آپ کے دل کے بھید کو دنیا کے لوگ نہیں جان سکیں گے، لیکن وہ اللہ جو دلوں کے بھید سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ بظاہر ایک اچھا کام کرنے کے لیے جو قدم آپ نے اٹھایا ہے اس کے پیچھے آپ کے ناپاک ارادے کیا ہیں، وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ اسی بنیاد پر فیصلے فرماتا ہے کامیابی اور ناکامی کے۔ اس لیے ہم کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہوں تب بھی اپنی نیت کو ٹٹولتے رہیں، کسی مسجد میں امام ہوں مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہوں تب بھی اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہیں۔ کوئی بھی دین کا کام ہم کر رہے ہوں تو اس سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے کہ ہم اپنے دل کی نگرانی کرتے رہیں، اپنی نیتوں کی نگرانی کرتے رہیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ کہیں میرے دل کے کسی گوشے میں یہ تو نہیں کہ میں یہ محنت کر رہا ہوں لوگ میری تعریف کریں گے کہ فلاں صاحب دیکھیے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جب کوئی کام کرتا ہے اور میرے لیے کرتا ہے اور اس میں کسی اور کو شریک کر لیتا ہے کہ میں بھی خوش ہوں یہ بھی خوش ہو جائے، تو میں اغنی الشرکا ہوں، میں اپنے تمام شریکوں سے بے نیاز ہوں۔ پھر ایسے کسی عمل کی مجھ کو ضرورت نہیں، میں اس کو اسی دوسرے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، ایسے کسی عمل کی مجھ کو ضرورت نہیں۔ اور ایک واقعہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے تو بیان کیا ہے، بار بار آپ نے سنا ہے کہ ایک جگہ لوگ ایک درخت کی پوجا کرنے لگے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کو خبر پہنچی تو بہت غصے میں آئے اور ارادہ کر لیا کہ اس درخت کو کاٹ کر پھینک دوں گا۔ کلہاڑا اٹھایا اور چل پڑے۔ شیطان راستے میں ملا، سمجھانے لگا کہ حضرت آپ اللہ اللہ کرتے ہیں بیٹھ کر کے، وہ اللہ اللہ کرنا چھوڑ کر ایک درخت کو بے فائدہ کاٹنے جا رہے۔ ارے آپ اس کو کاٹیں گے لوگ دوسرا درخت پوجنے لگیں گے، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں اس درخت کو کاٹوں گا۔ شیطان نے جب سمجھ لیا کہ ایسے نہیں مانیں گے تو اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کیسے کاٹیں گے آپ۔ کھڑا ہو گیا،
دونوں میں کشتی ہوئی اور انہوں نے شیطان کو پچھاڑ دیا، سینے پر بیٹھ گئے، اس نے منت سماجت کی، چھوڑ دیا، پھر جب جانے لگے پھر لڑ پڑا، اس کو 3 مرتبہ زمین پر پٹکا، اور جب وہ سمجھ گیا کہ یہ نہیں مانیں گے تو اس نے کہا حضرت میرا ایک پروگرام ہے، میری ایک تجویز ہے، وہ یہ کہ روزانہ آپ کے تکیے کے نیچے 3 دینار 3 اشرفیاں ملیں گی، اس میں سے ایک آپ اپنے اوپر خرچ کیجئے گا اور ایک جو ہے 2 ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے گا، غریبوں کو دیجئے گا، ان کی سمجھ میں بات آ گئی کہ بھئی اس میں دین کا فائدہ ہے، واپس ہو گئے۔ کچھ دن تک تو وہ اشرفیاں تکیے کے نیچے ملتی رہی، پھر بند ہو گئی، اب پھر غصہ آیا، کلہاڑی اٹھائی اور چلے، اور شیطان ملا راستے میں، اس نے کہا حضرت اب نہیں جانے دوں گا۔ کہا کیسے نہیں جانے دو گے، آ جاؤ۔ پھر لڑے دونوں، اس مرتبہ شیطان نے زمین پر دے مارا ان کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، اس دن تو میں نے تم کو 3 مرتبہ پٹخنی دی تھی اور اس مرتبہ تو نے مجھ کو زیر کر دیا۔ کہا حضرت اس دن ہمارے اور آپ کے درمیان اشرفیاں نہیں تھیں، آپ مخلص تھے، وہ اخلاص کی طاقت تھی کہ آپ نے مجھے پچھاڑ دیا، لیکن آج تو ہمارے اور آپ کے درمیان اشرفیاں آ گئی، تو وہ اخلاص کا اعلیٰ مقام جو آپ کو حاصل تھا وہ حاصل نہیں رہا، اس لیے وہ طاقت بھی نہیں رہ گئی۔ تو اصل چیز میرے دوستو اخلاص ہے، اسی لیے فرمایا حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلص دینک یکفک العمل القلیل، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے بنو، تو تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اپنی نیتوں اور اپنے ارادوں کو اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس کا محاسبہ کرتے رہیں کہ ہم یہ کام جو کر رہے ہیں نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، ہم اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں اور اسی کے مطابق اللہ فیصلے فرماتے ہیں۔